ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد صدق الله العلي العظيم۔ اللہ پاک کی خاص مہربانی، اس کی خاص عنایت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے آج گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے باران رحمت اور معاشی ترقی۔ طویل عرصہ سے ہمارے ملک پاکستان میں بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خشک سالی کے حالات ہیں، زمینی پیداوار انتہائی متاثر ہو رہی ہے، گرد و غبار کی کثرت اور شدید دھند کی وجہ سے شدید بیماریاں اور ہر طرف ایک پریشانی کا عالم ہے۔ ان صورتوں میں یہ موضوع آج عرض کر رہے ہیں کہ باران رحمت اور معاشی ترقی۔ ظاہر ہے بارش ہر جاندار کی ضرورت ہے، تو اس حوالے سے پہلی بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ہر نعمت کی طرح بارش کا ہونا یہ اللہ کے حکم سے وابستہ ہے۔ نعمتوں کے ملنے اور نہ ملنے، یہ دوسرا نقطہ ہے کہ نعمتوں کا ملنا اور نہ ملنا، اس میں انسانی اعمال کا بڑا دخل ہے۔ اب ہم وہ حدیث شریف عرض کر رہے ہیں جو ضیاء القرآن میں سورۃ المطففین کے حاشیہ میں موجود ہے، مختلف حوالہ جات سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خمس بخمس، اللہ اکبر، 5 چیزوں سے یہ 5 سزائیں ملتی ہیں۔ جب 5 چیزیں ہمارے کردار میں آتی ہیں تو اس کے نتیجے میں 5 اثرات مرتب ہوتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے، وہ 5 تکالیف ہو جاتی ہیں، ملتی ہیں۔ تو خمس بخمس، 5 چیزوں کی وجہ سے 5 چیزیں بندوں کو ملتی ہیں، یہ 5 سزائیں ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے ہے عہد شکنی، وعدہ خلافی، وعدہ توڑ دینا۔ فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے سلط اللہ علیہم عدوہم، اللہ تعالیٰ اس پر اس کے دشمن مسلط کر دیتا ہے۔ دوسرا، جو قوم اللہ کے احکام کے خلاف فیصلے کرتی ہے، اب یہ فیصلے عدالتوں میں ہوں، دفتروں میں ہوں، خاندان میں ہوں، گھروں میں ہوں، معاشرہ میں ہوں، اللہ کے حکم کے خلاف جو فیصلہ ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم اللہ کے احکام کے خلاف فیصلہ کرتی ہے فَشَا فِيهِمُ الْفَقْرُ، اللہ ان کو تنگ دستی سے دوچار کر دیتا ہے، ان پر غربت مسلط ہوتی ہے۔ تیسری حدیث شریف ہے، جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے، زنا وغیرہ،
فرمایا اس میں وبائی مرض طاعون پھیل جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے بیماریاں جن کا تصور بھی نہ تھا وہ ہمارے معاشرہ میں نئی سے نئے عنوان کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، پیسے پورے لے لینے ہیں، قیمت پوری، مزدوری مکمل، مگر کام اور چیز کا معیار اور مقدار کو گھٹا دینا کہ کس نے دیکھنا ہے، بس برانڈ چل گیا ہے، اب جو مرضی اندر سٹی جاؤ۔ تو یہ اس مقدار اور معیار میں ناپ تول میں فرمایا جو کمی کرتی ہے، مونع النبات ویاخذ بالسنین، وہاں زرعی پیداوار میں برکت نہیں رہتی اور قحط سالی پھیل جاتی ہے۔ اور پانچویں چیز بتائی جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی، یعنی زکوٰۃ بس تھوڑی بہت دے دی باقاعدگی سے، پوری مقدار میں مستحق لوگوں کو ٹائم پر نہ دی۔ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی حبس اللہ عنہم المطر، اللہ تعالیٰ ان پر بارش نازل نہیں کرتا۔ تو یہ وہ اخلاقی خرابی ہیں جن کی وجہ سے قوم زوال پذیر ہوتی ہے اور مشکلات اور مسائل کے پہاڑ ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی زندگی تنگ سے تنگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ 5 اخلاقی برائیاں ہیں۔ پھر عرض کر رہا ہوں، عہد شکنی، اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ کرنا، بدکاری کرنا، ناپ تول میں کمی، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، ان 5 بیماریوں، مصیبتوں، جرائم کی وجہ سے ایسی قوم ذلت سے دوچار ہوتی ہے۔ تو اس لیے بارش کے حوالے سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر ان گناہوں سے توبہ کریں۔ یہی راستہ ہے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا۔ میں اب آپ کو محبوب کے روضہ اقدس اور مدینہ منورہ کی طرف لے چلتا ہوں۔ مدینہ پاک میں قحط سالی ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر صحابہ گئے اور پھر باران رحمت کا نزول ہوا۔ یہ بخاری شریف اس لیے لایا ہوں تاکہ اس کی بھی زیارت کر لیں گے اور اسی سے وہ حدیث شریف عرض کریں گے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ حضور علیہ السلام کے در اقدس کے ہٹ کر پھر ٹھوکریں ہیں، پھر دھکے ہیں، پھر ذلت ہے۔ اور وہ تو تھی نا 5 چیزوں کے نتائج۔ اب جب ریوائول ہوتی ہے، جب بلندیاں ملتی ہیں، جب قوم کو ایک نشو و نما اور نئی اٹھان ملتی ہے اور فرد اور افراد اور اقوام میں جب اچھے دن اور خوشحالیاں آنے لگتی ہیں، تو وہ اللہ پاک کی محبت اور کرم کی بدولت ہوتی ہیں۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوب فرمایا کہ ان افراد میں توبہ کا تصور عام ہوتا ہے، وہ گناہ ہو جاتے ہیں، پھر توبہ کی طرف جلد رغبت کر کے اپنے اللہ کے آگے جلد از جلد گناہوں سے توبہ اور رونے والا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ مولانا روم علیہ رحمہ کی یہ 3 اشعار عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں چوں خدا خواہد بما یاری کند،
میل مارا جانب زاری کند۔ اللہ تعالیٰ جب ہم سے محبت اور دوستی کرنا چاہتا ہے تو پھر ہمیں اپنی یاد میں رونے کی توفیق عطا کرتا ہے، پھر وہ اس کو آنسو ملتے ہیں، پھر وہ آنسو بہاتا ہے۔ یہ علامت ہوتی ہے، جیسے وہ 5 برائیاں زوال کی نشانیاں تھیں، تو یہ جو آنسو ہیں یہ خوشحالی، ترقی، بلندی کی نشانی۔ ایک دوسرا شعر لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو اپنی طرف کیسے ہم متوجہ کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں تا نگر یا طفل کہ جوشد لبن، تا نگریت ابر کہ خندد چمن۔ جب تک بچہ نہ روئے ماں دودھ نہیں دیتی، ماں کا دودھ جوش میں نہیں آتا، اور جب تک بادل نہ روئے چمن کیسے خوشحال ہو۔ وہ چھم چھم برستا ہے، وہ روتا ہے اپنے آنسو بہا کر، ہماری زمین کے باغ و بہار اور چمن کو، پیداوار کو خوشحال کر دیتا ہے۔ یہ سبب، ایک سبب دوسرے سے اٹیچڈ ہے، سپلیمنٹڈ ہے، کہ یہ ہوا تو پھر بہار آئی۔ دو برادران، تو جب ندامت پیدا ہوتی ہے بس پھر در رسول نظر آتا ہے، پھر اللہ رسول کا در نظر آتا ہے، اور ہمیں نظر شاید نہ آتا۔ قرآن شریف کی سورہ نساء کی آیت نمبر 64، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حضور کے در پر بھیجا، حضور کے در پہ جانے کا حکم دیا۔ اب میں بخاری شریف باب الاستسقاء، یہ بتائیں کہ جب وہاں بارش نہیں تھی، جب وہاں بارش نہیں تھی تو صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کا رویہ، حضور کا طریقہ، کیسے بارش اللہ سے کس طرح مانگی۔ اللہ اکبر، درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 211، ابواب الاستسقاء۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان رجلا دخل یوم الجمعۃ من باب کان وجاہ المنبر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما یخطب۔ یہ امام بخاری علیہ رحمہ کا فیض ہے، قیامت تک تقسیم ہوتا رہے گا، علماء میں، طلباء میں، جامعات میں، مدارس عربیہ کے اندر۔ یہ وہ حدیث پاک کی سب سے مستند کتاب ہے جس کو پڑھنے کے بعد ایک عالم دین کوالیفائڈ ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جمعہ کے دن منبر شریف کے سامنے جو دروازہ تھا مسجد نبوی شریف کا، وہ حاضر ہوا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، وہ صحابی رسول آئے اور کھڑے ہو کر حضور کے سامنے یہ جملہ عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، ہلکت الاموال وانقطعت السبل، مال مویشی ہلاک ہو گئے، راستوں پہ آمد و رفت ختم ہو گئی، کیسے سواریاں چلتی؟ مدینہ پاک کی بات عرض کر رہے ہیں، حضور پاک کی موجودگی ہے، قحط، خشک سالی، بارش رک گئی۔ وہ صحابی اپنا
دکھ سنا رہے ہیں۔ حضور مال مویشی ہلاک ہو گئے، راستوں پہ آمد و رفت ختم ہو گئی۔ فادعوا اللہ عین یغیثنا، اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بارش عطا فرمائے۔ ہاں پھر آپ کو معلوم ہے ہمارے جیسا تو ذرا سوچ میں پڑتا، وہاں اس بارگاہ کی تو بات ہی اور ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دیر نہ لگئی، بس آنے کی دیر ہوتی ہے، وہاں پہنچنے کی دیر، ادھر رخ کرنے کی دیر ہماری طرف سے ہوتی ہے۔ بس جب رخ ادھر مڑتا ہے اور عرض کرتے ہیں تو پھر ہاتھ اٹھتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کے لفظ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ چیزیں ہمارے دل دماغ میں اتر جائیں۔ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے۔ جمعہ کا دن مسجد نبوی، صحابی کی التجا، بس حضور کے ہاتھ اٹھے۔ اللہ اکبر۔ محبوب علیہ السلام نے ان الفاظ سے دعا کی، 3 دفعہ یہ جملہ فرمایا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا۔ اللہ، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، ہمیں سیراب فرما، ہماری زمینوں کو ہمیں سیراب فرما، بارش عطا فرما۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب حضور دعا مانگتے ہیں تو پھر رحمت اللہ کی منتظر ہوتی ہے۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد۔ ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ کب وہ دیکھے، اللہ کی رحمت نبی پاک کے لبوں کا انتظار کرتی ہے۔ حضور نے 3 بار جملے کہے، پھر کیا ہوا؟ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کے اٹھنے سے پہلے واللہ ما نرا فی السماء من سحاب ولا قزعۃ ولا شیئا ولا بیننا وبین صرع من بیت ولا دار۔ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے، اللہ کی قسم آسمان پر بادلوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بادل کا نام و نشان نہیں تھا پورے مدینہ پاک کے اس مطلع پر، مگر جب ان کے ہاتھ اٹھے پھر سنیے، فرمایا جب نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، فطلعت من ورائہ صحابہ، صلع پہاڑ ہے اس کے پیچھے سے بادل اٹھا، بادل اٹھا، توسطت السماء، وہ بادل کناروں سے اٹھا اور فرماتے ہیں آسمان کے درمیان میں پہنچا، انتشرت، پھر پہلے اٹھا، مڈ آسمان میں آیا، وانتشرت، پھر بادل پھیلا، ثم امطرت، پھیلنے کے بعد پھر برسنے لگ گیا۔ کیا حسین انداز ہے قبولیت دعا کی، دیکھیں باران رحمت شروع ہو گئی۔ حضرت انس فرماتے ہیں واللہ ما رأینا الشمس سبتا، ہم نے 1 ہفتہ تک سورج نہ دیکھا، بارش ہی برستی رہی۔ کیا عالمی بینک ایسا کر سکے گا؟ مصنوعی بارشوں کو خواب دکھاتے ہیں۔ اللہ رسول کے در کی طرف آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ 1 ہفتہ تک ہم نے سورج نہ دیکھا، بارش برستی رہی۔ پھر کیا ہوا؟
ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب، پھر اگلا جمعہ آیا، اسی دروازے سے ایک آدمی آیا، نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہو جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، فاستقبلہ، بس وہ سامنے آیا، پھر وہ صحابی کھڑے ہو گئے، فقال یا رسول اللہ ہلکت الاموال وانقطعت السبل فادعوا اللہ ان یمسکہا، یا رسول اللہ بارش کی کثرت کی وجہ سے مال ہلاک ہو گئے، راستوں پہ چلنے کا کوئی موقع نہیں ہے، راستے بند ہو گئے، اب اللہ سے دعا مانگیں کہ وہ بارش روک دے۔ وہ حضرت انس فرماتے ہیں فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، نبی کریم علیہ السلام کے پھر مقدس ہاتھ اٹھے، حضور نے پھر یہ دعا مانگی، اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم پر نہ برسا۔ ایسی دعا آپ سوچ سکتے ہیں؟ ارد گرد پہاڑوں پر جہاں ضرورت ہے وہاں برسا، ہم پر نہ برسا۔ یہ اختیارات مصطفیٰ کی جھلک ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ دعا ادا ہوئی، پھر کیا ہوا؟ فانقطعت، بارش رک گئی، وخرجنا نمشی فی الشمس، اور ہم دھوپ میں مسجد نبوی سے باہر نکلے۔ ہاتھ اٹھے تھے پہلے، بارش شروع ہوگی، اب اٹھے تو بارش رک گئی۔ مالک تو پہلے بھی قدرت رکھتا تھا برسانے کی، پہلے بھی رب قدرت رکھتا تھا کہ حضور کے ہاتھوں کے بغیر بارش روک دیتا۔ امت کو یہ بتایا کہ وہ ہاتھ اٹھیں گے تو بارش برسے گی، وہ ہاتھ اٹھیں گے تو بارش رکے گی۔ کونین کی ہر چیز کا سامان محمد ہے، توحید کے مضمون کا عنوان محمد ہے، اور ہر ذرہ دل بن جاتا ہے، ہر چیز نظر ہو جاتی ہے، اٹھتی ہیں جدھر ان کی نظریں کونین ادھر ہو جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی نظر کرم سے، ان کے ہاتھوں سے دیکھ لینا قیامت والے دن، ان کے ہاتھ اٹھیں گے تو پھر کرم ہونا ہے۔ یہ تو حضور علیہ السلام کا عمل تھا۔ میں اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل عرض کروں۔ حضور علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد بھی ایسے حالات ہوئے؟ سنیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، یہ بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف حدیث صفحہ نمبر 210، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط سالی کے حالات پیدا ہوتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے ممبر پر حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کو ساتھ لے جا کر ان کے وسیلے سے اللہ سے بارش کی دعا مانگتے۔ اور جملہ سنیے، یہاں سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں جو اہل بیت کی محبت اور عقیدت ہے اس کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے۔ سنیے فاروق اعظم کے لفظ سنیں، ممبر حضور کا، چچا جان حضور کے، ہاتھ حضرت عمر کے، اور میں نے حاشیہ میں لکھا ہے حضرت عمر حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں آپ بھی دعا کریں، وہ بھی دعا مانگتے۔ حضرت عمر فاروق یہ دعا مانگتے، سنیے انتہائی کمال کی، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا، یا اللہ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں ہم حضور کے وسیلے سے قحط سالی میں آپ سے دعا مانگا کرتے تھے تو ہمیں بارش عطا کرتا تھا۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا،
اب ہم نبی پاک کے چچا حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، فسقنا، مالک بارش عطا فرما۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضرت عمر جب اس طرح دعا مانگتے اللہ بارش عطا فرما دیتے۔ سو صالحین اور نیک لوگوں اور حضور کی نظر کرم، ان وسیلوں سے ہی اللہ کی رحمت اور باران رحمت اترتی ہے۔ اگر ادھر نہیں جائیں گے تو پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان جائیں، اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ وہ حضور کا اپنا عمل، صحابہ موجود، اور یہ فاروق اعظم کا عمل۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، دوسرے خلیفہ راشد مسلم امت کے۔ میں خلفائے راشدین کی فضیلت پر حدیث عرض کرتا ہوں، سب صحابہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، جملہ اہل بیت ہمارے سروں کا تاج، خلفائے راشدین کی عظمتیں اور اونچی۔ سنیے، یہ ابو داود اور ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں، وہ بخاری شریف کی حدیث تھی بارش کے حوالے سے۔ برادران، خلفائے راشدین کے بارے میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ ظاہر ہے جب تک محبوب رہے خطبہ دیتے رہے، صحابہ سنتے رہے، ان کی اصلاح تربیت امت کی حضور فرماتے رہے، احادیث نبوی صحابہ یاد کرتے رہے، اور وہ ساری جمع کر کے امام بخاری نے لکھی، سیاستہ 6 کتب لکھی گئیں، وہ مستند اور صحیح ترین احادیث کی کتب ہیں جو امت میں موجود ہیں۔ اور ہم امام بخاری علیہ رحمہ کو ایصال ثواب، آپ بھی زیارت کر لیں، یہ بخاری شریف بہت اعلیٰ کتاب ہے، پہلی جلد ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ کا وصال عید الفطر کو ہوا، جب انہیں قبر میں اتارا گیا تو قبر کی مٹی سے کستوری کی خوشبو پھیل گئی۔ یہ لکھا ہوا، میں ابھی آپ کو دکھا سکتا ہوں، اسی میں پہلے پیج پر لکھا ہوا۔ اور جب وصال انہوں نے فرمایا تو کسی اور بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ مدینہ پاک میں حضور صحابہ کے ہمراہ کھڑے ہوئے ہیں، خاموش ہیں۔ عرض کی حضور کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا محمد بن اسماعیل بخاری کا انتظار کر رہا۔ وصال کہاں، انتظار کہاں؟ یہ وہ انہوں نے 16 سال عمر گزار دی، اور وہ بخاری شریف نام سے مسجد بخاری مدینہ منورہ میں ہے۔ ہمارے فیصل صاحب نے، میں نے عرض کیا کہ عید الفطر کو ہم چاہتے ہیں کہ امام بخاری کے لیے ایصال ثواب کریں، تبرک کا انتظام کریں۔ انہوں نے وہیں کہا کہ آپ فکر نہ کریں، کئی من مٹھائی اس مرتبہ عید الفطر کو یہاں بانٹی گئی، اور آپ کو معلوم نہیں ہوگا جو بچ گئی، جو بچ گئی وہ سروس ہسپتال ایمرجنسی میں جا کر مریضوں میں تقسیم کی گئی۔ یہ ان بزرگوں کا فیض ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے اس کی برکت ہے کہ یہ حدیث شریف میں نے آپ کو سنائی، اور بخاری شریف اس لیے لایا تھا کہ آپ زیارت کر سکیں۔ تو صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی عظمتوں کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کو ایسا خطبہ دیا حضور نے، ان کی تو ہر ادا پہ صحابہ قربان تھے، صحابہ حرکت نہیں کرتے تھے اپنے جسم کو، لیکن جب حضور پاک نے کوئی ایسے لفظ بولے اپنی زبان سے، سنیے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دل کانپ اٹھے اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل کانپ اٹھے۔ اس پوری حدیث شریف میں نبی کریم علیہ السلام نے
ایک حدیث شریف بیان فرمائی، اس کے چند جملے ارشاد فرمایا، من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، یہ پیش گوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ جلد بہت امت میں اختلافات دیکھے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ، یہ پہلے سے حضور نے بتا دیا۔ آپ اپنی دکان کی حفاظت کرتے ہیں، حضور نے اپنی امت کی حفاظت کی۔ تم میں جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ جلد بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ تو حضور نے ان پریشانیوں سے بچنے کا علاج بتایا۔ آپ نصیحتیں کرتے ہیں، بیٹا اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھیں، آج کل بڑی ٹھنڈ ہے، کرتے ہیں نا نصیحتیں اپنے بچوں کو، ٹھنڈ سے بچاتے ہیں، گرمی سے بچاتے ہیں، دھوپ سے بچاتے ہیں، بری صحبت سے بچاتے ہیں۔ فرض ہے نا، آپ کو صرف اپنی اولاد کی حد تک زیادہ پریشانی فکر رہتی ہے، اللہ کے حبیب نے اپنی امت کو بچایا کہ میری امت ادھر ادھر نہ ہو۔ فرمایا میرے بعد تم بہت سے اختلافات دیکھو گے، اس کا علاج کیا ہے سنیے۔ فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جب ایسے حالات ہوں تو میرے صحابہ اور میری پوری امت، حضور کی یہ نصیحت ہے، ان حالات میں تم نے میری سنت اور ہدایت یافتہ جو میرے خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت اور ان کی طرز زندگی پر عمل کرنا، جیسے انہوں نے زندگی گزاری ان کے طریقوں کو سامنے رکھنا، تم اپنا ایمان سلامت رکھو گے، بچ جاؤ گے۔ سو یہ دو احادیث میں نے آپ کو اس لیے عرض کی تاکہ بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا رخ اللہ رسول اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی طرف ہونا ضروری ہے۔ مصنوعی بارشوں کا راستہ نہ اپنائیں، اپنے دلوں کو حضور علیہ السلام کے در دولت کی طرف متوجہ کریں، توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے حضور کے وسیلے سے کثرت سے دعائیں مانگیں۔ یہ ایک ٹاپک تھا، بارش کیسے آئے گی۔ اب دوسرا کہ معاشی ترقی، اس وقت ایک بھوت سوار ہو چکا۔ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا، عہد حاضر موجودہ دور، اسرائیل علیہ السلام کو تو بوقت موت ہر مسلمان دیکھے گا۔ علامہ فرماتے ہیں یہ جو دور ہے، عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ اتنی پریشانی پیسے کی لگ گئی کہ ہر شے سے بندہ ہوش و آواز کھو بیٹھا، رشتے گئے، حلال و حرام کی تمیز گئی، نمازیں پڑھ لیں گے، قرآن شریف یاد ہے بھول گیا۔ اللہ پاک نے سخت وعید قرآن شریف میں کہ جس نے ہماری یاد سے، ہمارے ذکر سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكًا، اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اسے نابینا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اللہ تو نے مجھے نابینا اٹھایا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو سب کچھ دیکھتا تھا، آنکھیں کدھر گئیں؟ اللہ پاک نے فرمایا اس کو کہا جائے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتِي فَنَسِيتَهَا، ہماری آیتیں قرآن کی آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ، اور آج اسی طرح تیرے ساتھ سلوک ہو رہا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، تو نے میرے قرآن کو بھلا دیا، آج تجھے فراموش۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، کافروں کے بارے میں پھر آگے فرمایا جو منکرین ہیں، کفار ہیں، ان کو ایسی ہم سزا دیں گے۔ اللہ پاک سے توبہ کی ضرورت ہے۔ معاشی ترقی، میں کہتا ہوں اگر حضور کے ہاتھ اٹھیں تو بارش برس سکتی ہے، تو کیا خیال ہے اگر بندے کا رخ ادھر ہو جائے تو معاشی ترقی کیوں نہیں ملتی؟ سنیے قرآن شریف میں اللہ پاک نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 71
سنیے ارشاد فرمائے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ فوزن کہتے ہیں کامیابی کو، اور فوزن عظیمہ کا معنی بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن شریف میں وہی مالک فرما رہا ہے۔ معاشی ترقی تو چھوٹی چیز ہے، علامہ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم، تم نے تو یہ، تمہیں IMF رات کو نیند ہی نہیں آتی کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا جو شخص حکم مانتا ہے، دماغ نہیں تسلیم کرتا، دل بھی نہیں مانتا، یہ لاجک نہیں سمجھ آتی، لیکن اس کا حکم آ جائے تو ٹھیک۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کو جب فیصلے کے لیے بلایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ رسول کا حکم ہے، سمعنا واطعنا، ہم نے اللہ کا حکم سن بھی لیا مان بھی لیا۔ اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، کوئی کہے نہ کہے میں کہہ دیتا ہوں یہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو بات ماننے کی ہے، کس نے سدا رہنا ہے، چلے گئے سب، ہم نے بھی جانا ہے۔ تو قرآن شریف نے حضور کے در اقدس کے ساتھ جوڑا، فرمایا جو شخص حکم مانتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا، وہی شخص حاصل کرتا ہے بہت بڑی کامیابی۔ تو اس کے لیے 5 گناہ جو میں نے پہلے شروع میں بیان کیے، ایک تو ان سے توبہ کریں، معاشی ترقی قدموں میں آ رہی ہے۔ سنیے وہ 5 گناہ کون سے ہیں جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے۔ سورۃ المطففین کی تفسیر میں پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ضیاء القرآن میں یہ لکھے، پہلا گناہ عہد شکنی، دوسرا اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ کرنا، تیسرا گناہ بدکاری جرائم، چوتھا ناپ تول میں کمی، اور 5واں ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ ان 5 کی وجہ سے ذلت لازمی ہے، ان سے ہاتھ اٹھائیں، توبہ کریں، اور پھر اللہ رسول کا کہنا ہے اتباع ہے۔ پھر ہماری کمزور معیشت دیکھیں کیسے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہے۔ میں حیران ہوا پہلی بار جب پڑھتے ہیں کوئی نئی چیز نظر آتی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 96۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں میں رہنے والے لوگ ایمان لاتے ایک اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم کھول دیتے ان پر برکتیں آسمان کی اور زمین کی۔ اس کا معنی تفسیر مظہری کے حوالے سے ضیاء القرآن میں اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان و تقوی ایسی خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے اور ہر جانب سے خیر و برکت کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ زمین اپنے پوشیدہ خزانے ان لوگوں کے قدموں میں ڈھیر کرتی ہے اور آسمان اپنی برکتیں اتارتا ہے۔ تفسیر مظہری کے الفاظ ہیں اے لوسعنا علیہم، ہم ان پر خیر اور بھلائی من کل جانب، ہر طرف سے ان پر بھلائی وسیع کر دیتے۔ وداومنا لہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہر طرف سے ان پر خیر و برکت کی فراوانی کرتے اور یہ نعمتیں ان سے واپس نہ جاتی، ہمیشہ ان کے پاس رہتی۔ برادران یہ بستیاں کہاں، 4 دفعہ یہ القرا کا لفظ ہے، بستیوں کو کہتے ہیں۔ میں نے پڑھا یہ بستیاں ہماری بستیاں نہیں، یہ بستیاں سابقہ انبیاء کی قوموں کی بستیاں تھیں، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ان انبیاء کی قومیں اگر اللہ رسول کی اطاعت کرتے تو لہراں بہراں ہو جاتی۔ میں کہتا ہوں بستیاں سابقہ قوم کی ہوں، وہ اپنے نبی کا کلمہ پڑھیں، کہنا رب کا مانے تو لہراں بہراں ہو جائیں۔ تو حضور کی امت کا کیا کہنا، کلمہ حضور کا پڑھیں، اتباع رسول کی کریں، تو پھر کیوں نہیں ترقی آئے؟ سب کچھ ہے برادران۔
تو حضور کی اتباع سے معاشی ترقی ہے۔ آخر میں اللہ کی قدرت کی ایک آیتیں 3-4 ہیں، میں اللہ کی قدرت کا تعارف کروا رہا ہوں۔ قرآن شریف میں اللہ نے تعارف کروایا، مخلوق کا تعارف اور ہوتا ہے، میں وہ ہوں، میں ہر بندہ اپنا تعارف کراتا ہے، کوئی سیٹ سے کراتا ہے، کوئی پیسے سے کراتا ہے، کوئی خاندان سے کراتا ہے، ظاہر ہے پہچان ہوتی ہے۔ مخلوق کا تعارف اور آپ اپنے رب کا تعارف فرماتا ہے۔ پہلی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے ماؤں کے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے۔ ایک دوسری آیت سورہ شورى کی آیت 25 وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہی اللہ تعالیٰ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی غلطیوں سے درگزر کرتا ہے۔ تیسری بارش کے حوالے سے ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی رب ہے جو بارش برساتا ہے، لوگ جب مایوس ہو چکے ہوتے ہیں وہ باران رحمت سے بارش برسا دیتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہی حقیقی کارساز ہے اور سب خوبیوں کے لائق وہی ہے۔ اور پھر اپنے حبیب کے بارے میں، کیونکہ یہ سب رحمتیں برکتیں حضور کے در سے ملیں، حضور علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی انداز ہے، هو الذی، یہ ساری آیتیں هو الذی سے مالک نے اپنی شان کا تعارف ان لفظوں سے کرایا کہ وہ اللہ ہے، اپنی قدرت سے پردہ اٹھایا کہ بندے دیکھو ان چیزوں کو۔ اور حضور کی جب بات کی یہی انداز ہے، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول محمد عربی کو کتاب ہدایت اور دین حق دے کر۔ سورہ فتح آیت نمبر 28۔ تو یہ قرآنی آیات تا قیامت ایک مسلمان کے لیے یقین کی دولت کا سرمایہ ہیں، اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم کی عظمت اور دین اسلام کی صداقت کے روشن چراغ ہیں۔ اس لیے ساری خوشیاں در حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر موجود ہیں، بس اس در اقدس پر حاضر ہونے سے سب کچھ توقع سے زیادہ عطا ہوتا ہے۔ بارش ہو یا معاشی ترقی، یہ اس در کی ادنی سوغات ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ نماز کا ایک مسئلہ سن لیں، سب سے بڑی جائیداد پا لیں۔ یہ ایک مسئلہ عرض کیا کرتے ہیں قضا نماز کے حوالے سے ہم ہر جمعے، اللہ اکبر، قضا نماز کے حوالے سے حضور علیہ السلام کی غزوہ خندق میں مشرکین کی وجہ سے چند نمازیں قضا ہوئی تھیں اور حضور نے دوبارہ ادا فرمائیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، اگر خدشہ ہو کہ صبح کی نماز جاتی رہے گی تو کسی شرعی ضرورت کے بغیر رات کو دیر تک جاگنا منع ہے۔ خصوصاً ہماری سنیوں کی محافل، لمبے سپیکر 4 میل تک لوگوں کو 2 بجے تک جگا کے بندے آگے 5 ہوتے ہیں، ایسا نہ کریں، گناہ میں ہے، وہ سب لوگوں کی فجر چلی جاتی ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فجر کی نماز چلی جانے کا اندیشہ ہو تو پھر محفلوں میں نہ جائیں، مہربانی کریں، فجر پہلے، تو زیادہ دیر تک جاگنا منع ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ، قضا نماز کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، زندگی میں جب بھی نماز پڑھ لے گا بری و ذمہ ہو جائے گا، لیکن 3 اوقات میں قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ سورج طلوع ہو رہا ہو، طلوع سے 20 منٹ بعد، غروب سے 20 منٹ پہلے، اور دوپہر کو زوال کے 40 منٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ قضا نماز کے حوالے سے ضروری کچھ ہدایات تھیں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین۔